السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظیفہ آن لائن میں تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں بڑا ہی پیارا عمل اور بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے اور بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ کاروبار کے اندر رکاوٹ، شادی کی بندش، نظر بد، معاملات میں تنگی اور ہر وہ کام جس کے اندر آپ کو رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، چونکہ اس کے مختلف علامات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ علامات کچھ کا تعلق بالواسطہ جادو یا شریروں کے شر سے ہوتا ہے، اور بعض علامات کا تعلق نظر بد سے ہوتا ہے۔ مثلا جسم ہے تو درد کرنا شروع کر دیا اور ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، سر کا درد ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، دماغ بوجھل ہے، جسم پر بوجھ ہے، دل کے اندر بے قراری ہے، ذہن میں بے سکونی سی محسوس ہو رہی ہے، آنکھیں ہیں کہ وہ درد کر رہی ہیں، جسم کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر وہ چیز۔ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، دل نہیں کرتا، دکان پہ پہلے خوشی سے جاتے تھے، اب مجبوری کے تحت تنگی سے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، دل گھبراتا ہے۔ یا ملازمت تھے تو پہلے بڑے خوشحال تھے، اچانک سے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ آپ کو پریشانی شروع ہو گئی۔ یا لیبر ہے تو آپ کے سامنے اچھا کام کر رہی تھی، لیکن اب اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، یا دشمن آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، گھر کا سکون ختم ہو گیا، گھر میں وہ رونق نہیں رہی، ایک نحوست سی چھائی ہوئی ہے، ایک آوازاری سی ہے زندگی کے اندر۔ تو یہ ساری علامات من وجہ نظر بد سے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق جادو سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹ، خواہ وہ شادی کے معاملات کے اندر ہو، خواہ وہ آپ کی کاروباری معاملات کے اندر ہو، خواہ وہ آپ کی نوکری کے معاملات کے اندر ہو، خواہ وہ آپ کے بچوں کی پڑھائی کے معاملات ہوں کہ بچے اچھا پڑھ رہے تھے، اچانک ایسا ہوا کہ وہ اب چڑچڑاپن ہے، بات نہیں مان رہے، پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے، والدین پریشان ہیں، اس کا کیا حل کریں؟ اسی طرح بیوی ہے تو وہ پریشان ہے، اس کا شوہر کا اچھا بھلا کاروبار تھا، استا بستا گھر تھا، اب وہ شوہر بھی پریشان ہے، وہ بھی ٹینشن کا شکار، وہ بھی ٹینشن میں۔ یعنی ہر وہ رکاوٹ جس نے آپ کی زندگی سے سکون چھین لیا ہو، اس کے لیے بہترین عمل ہے، اور بالخصوص جادو کا توڑ۔ اب اس عمل کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، شاید یہ پیغام تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن آپ کے لیے بڑا قیمتی تحفہ۔ اس کو توجہ سے سنیے گا، اور اس کا حل بڑا ہی آسان ہے۔ لوگ کروڑوں روپے عاملین کو، لوگوں کو دے کر ضائع کر کے آ جاتے ہیں، پھر بھی معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلے مرض کی تشخیص کے لیے ایک اچھے سے معالج کے پاس جائیں۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ مرض یہ ہے، پھر اس کے لیے اچھے سے اچھے شخص سے اس کے لیے حل کا بندوبست کریں۔ چونکہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو ہر جگہ سے لینے کی کوشش کی ہوتی ہے، تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے، اگر آپ 5 گانا نماز کے پابند ہوں، درود پاک کو کثرت سے پڑھ کر یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ جادو سے، شریروں کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کی حسد سے، ہر قسم کی کاروباری، مالی، جانی، گھریلو، بیرونی، ہر قسم کی رکاوٹ سے آپ نجات پا لیں گے۔ اور جادو کا تو بہترین توڑ ہے یہ، اور صوفیہ کا یہ مجرب ترین عمل ہے، اور اس عمل کی قدر کیجئے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، اور یہ شخص ہر کوئی اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے، اسی کو اجازت ہے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں۔ اور جائز مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک ٹب آپ نے لینا ہے جس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ایک ٹب لینا ہے جس میں پانی ڈالنا ہے، اور پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے ٹخنے اس کے بیچ آ جائیں، یعنی ٹخنوں کو تک پانی آ جائے، آپ کے ٹخنے گیلے ہو جائیں، اس کے بیچ میں ہوں۔ پھر آپ نے کرسی پہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کر پاک صاف ہو کر نماز کے بعد کوشش کریں یہ عمل، اگر آپ دن 11 سے لے کر 3 بجے تک یہ عمل کریں گے تو بڑا ہی مؤثر ترین عمل ہے۔
لوگوں نے کروڑوں روپے لے کر پھر بھی لوگوں کا حل نہیں کیا، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے آپ گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل کر سکیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم آپ کی خدمت میں پھر بھی حاضر ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہے، توجہ آپ نے دینی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، ایک ٹب لیا، کرسی پر بیٹھ گئے، آپ نے اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پاؤں آپ کے ٹب کے اندر ہی ہوں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ طارق کی آیت طیبہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ یہ آیت طیبہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یا دیکھ کے پڑھیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، قرآن پاک سامنے رکھیں، ٹیبل پر رکھ لیں یا اس طرح کا۔ تو یہ یہاں سے شروع کرنی ہے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہاں تک یہ آیت پاک آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ، یعنی 313 مرتبہ آپ نے یہ آیت پاک پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، یا 11 مرتبہ شروع میں پڑھ لیں، 11 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں۔ عمل پھر توجہ سے، ایک آپ نے ٹب لینا ہے، صاف پانی، صاف، نماز پابندی کے ساتھ آپ نے وہ ٹب رکھنا ہے۔ 11 سے لے کر 3 بجے تک دن کو یہ عمل کریں گے تو بڑا ہی مؤثر ہوگا، نہیں تو کسی وقت بھی کر لیں۔ اب اس میں آپ نے پاؤں رکھنے ہیں، سب سے پہلے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 313 مرتبہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنی کب ہے، کس طرح پڑھنے کے بعد آپ کا وہ جو ٹب کا پانی ہوگا وہ آپ نے گندی جگہ نہیں پھینکنا، اس کی آپ اہمیت شاید آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ کے جسم کے اندر سے ہر قسم کی اس مصیبت کو دور کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ اب یہ پانی اٹھانا ہے، جا کر کسی پاک صاف جگہ پر یا درخت پر پھینکنا ہے، اور یاد رکھیں پھلدار درخت پر نہیں پھینکنا۔ اب یہ عمل کرنا کتنے دن ہے، تو یہ آپ نے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک یہ لگاتار عمل کرنا ہے، اور پاکی کی حالت میں، جب آپ پاک ہوں، ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا، ورنہ رجت اور دیگر معاملات میں آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اب یہ 1 مہینے کی چاند کی 1 سے لے کر 11 تاریخ تک آپ نے عمل کیا، آپ کے مسئلہ اگر حل نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اگلے مہینے 3 ماہ کے اندر جو مشکل سے مشکل پریشانی، جادو، رکاوٹ، ہر قسم کا حل اللہ رب الجلال آپ کے اس میں عطا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کو توجہ سے کرنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ یہ عمل کیا ہے۔ ایک ٹب لینا ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے، چاہے وہ پلاسٹک کا ٹب ہو یا جس طرح بھی ہو، پاک صاف پانی ڈالنا ہے۔ آپ نے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے چیئر پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، پاؤں آپ کے ٹب میں ہوں، اتنا پانی ہو کہ آپ کے ٹخنے اس میں گیلے ہوں، بیچ ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح ہاتھ میں ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی حاجت ذہن میں ہو۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی،
پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر آپ نے سورہ طارق کی آیت انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آپ نے 313 مرتبہ. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، پھر درود پاک، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ اپنے جادو، رکاوٹ، بندش سے نجات پائیں گے. اگر جو دوست احباب عاملین ہیں، اجازت کے طالب ہیں، وہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے اجازت جانا چاہیں تو فقیر حاضر. اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کو جن کی نظر کرم سے یا جن کی شفقت سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ان کو دارین کی سعادتیں دے اور تمام مسلمانوں کو اس عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے. کمنٹس میں ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے، اگر یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو ضرور انفارم کیجیے گا. اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے.